پہلی بار یوٹھی جموں کشمیر خاص طور پر خطے کشمیر کے تمام اضلاع میں زرد انقلاب دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ زراعت نے صرف 3 سالوں میں سرسوں کے تیل کے بیجوں کی کاشت کو 30,000 ہیکٹر زمین سے بڑھا کر 1,04,000 ہیکٹر تک پہنچا دیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ زراعت محمد اقبال چودھری نے کہا کہ سرسوں کے تیل کے بیج کی مجموعی پیداوار کو بڑھانے اور کسانوں کو متبادل فصل کی کاشتکاری کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال 2 لاکھ ہیکٹر پر سرسوں کی کاشت کی جائے گی۔ دی ہے اور خاص کر جو کشمیر کی ہماری کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر 2 سال پہلے سرسوں میں تقریباً 30,000 ہیکٹر ایریا میں کاشت کی جاتی ہے ربی کے دوران۔ آپ جانتے ہیں کہ ربی کے دوران تقریباً 70% آف جو ایریا تھا وہ یہاں ربی میں کشمیر میں خالی رہتا تھا، کیونکہ واٹر لاگ ایریا کی وجہ سے یا دوسری ٹھنڈی کلائمیٹ کی وجہ سے۔ تو ہم لوگوں نے جو نیشنل مشن گورنمنٹ آف انڈیا نے چلایا کہ آئل سیڈ کے لیے 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں کی جو لوگوں کی ڈائٹنگ ہیبٹ ہیں اس میں تیل کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری ڈیپینڈنس تقریباً 95% تھی وہ بیرون ریاست رہتی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کسانوں کی آمدنی کو ڈبل کرنے کے سلسلے میں، جو کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا خواب تھا کہ کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو، لیکن ڈبل تبھی ہو سکتی تھی کہ جس وقت لینڈ کا جوڈیشیس استعمال ہو، اس میں سے ڈبل کراپنگ ہو۔ تو ہم لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ پچھلے سال پچھلے سال ہمارا جو ربی سیزن تھا اس کے بیچ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم نے سرسوں کا سیڈ جو تھا وہ منگا کے کسانوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور 1 لاکھ ہیکٹر ایریا جو تھا وہ ہم نے کور کیا۔ اور جب یہ دیکھا گیا کہ 1 لاکھ ہیکٹر ایریا جو کور ہوا تو اس سے ایک کنال کے بیچ میں سے ایک کسان کو 80 سے 85 کلو سرسوں کی پیداوار ملنے لگی۔ اور اس کے بیچ میں جب سرسوں ہم گرو کرتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں ایڈیشنل کراپ جو ہے تقریباً 2 لاکھ روپیہ پر ہیکٹر کے حساب سے ایک تو اضافی آمدنی ایک کسان کو آتی ہے، اور دوسرا کہ سرسوں کراپ میں جو ہماری ایپیکلچر جو ہماری ہانی بیز ہیں وہ 40 سے 45% سرسوں کی پیداوار بڑھتی ہے، اور ہمارے پاس ہانی ایکسٹریکشن کے لیے ایک ایڈیشنل کراپ ہم لوگوں کو بونس ملتا ہے۔ NMACC یعنی نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر کے افتتاح کا آج تیسرا دن ہے۔ آج بھی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے معروف اداکاروں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں کی اہم شخصیات بھی آج کے پروگرام میں حصہ لینے پہنچے تھے۔ کچھ اہم ناموں کی بات کریں تو ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر، بالی ووڈ اداکارہ مادھوری دیکشت، سونم کپور، معروف فلم میکر ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی یہاں پہنچے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ مکیش امبانی کلچرل Sonam Kapoor, I just have to always fashionable. Who are you wearing tonight? I'm wearing an archival Abu Jani Sandeep Khosla. This is actually in the museum right now. Yeah, so they wanted me to wear this special piece today. What do you think it sets? Like it sets everything apart from the world, you know, because we've never had anything like this. And not only that, like I've seen that it's at a world-class level. Like it's extraordinary, and it's so intrinsically Indian, but it's also just international. How do you think this will impact the cultural landscape of India? Well, honestly, I think anything to do with art and culture, you know, helps in every which way possible to just make, you know, India better and brighter. And I think there are so many young people, they need to be influenced by our culture. Yeah. Thank you so much, Sonam. You look beautiful. I think people here in our country wouldn't have really seen anything like this, because first of all we don't have a stage, though we have great artists, we have people who are interested in theatre, people who go and watch a lot of theatre, but unfortunately till now we had very basic stages. So now for the first time we have a stage where sets are getting changed, suddenly things are going up and down, you have lightings which are digitally controlled with music. So all that you ever desire. So I was sitting there and getting tempted, should I do something on stage? So We would love that. So, you know, I think forget the viewers who are going to have a great time watching. I think it's going to inspire a lot of artists to actually think
come up with ideas which were not previously feasible on stage. Now you have a platform on which you can think and go and create. So true. Now, if I just ask you, if you had to give a couple of words or one word to describe tonight and its whole experience, what would you say? I would just say to everyone, go and watch this. Thank you so much, sir. Thank you. शब क़द्र और हिलाल ईद से मुतल्लिक़ इंतशार कैफ़र का अज़ाला करने के लिए जहाँ गुज़श्ता चंद रोज़ क़ब्ल कश्मीर में तमाम मकतब फ़िक्र से मुंसलिक उलमाए किराम ने इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए मिलत को जोड़ने रखने की कोशिश की, जिसे अवामी सतह पर एक खुशाइंद कदम करार दिया गया। वहीं इंतशारी कैफियत के न रुकने वाले सिलसिले से मिलत को बाहर निकालने के लिए आज सुबह जम्मू के आइमा मसाजिद ने मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर के फ़ैसले पर इत्तेफाक का ऐलान करते हुए उम्मत को ये पैगाम दिया कि वो इंतशारी कैफियत से बाहर आ जाएं और उस फैसले को ही सही माने जो फैसला चंद रोज़ क़ब्ल वादी कश्मीर में तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम की मौजूदगी और तायीद से तय पाया गया। अज़ीज़ जम्मू कश्मीर की आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि यकम रमज़ान मुबारक मुताबिक 23 मार्च 2023 रुयत हिलाल को लेकर जो इंतशारी कैफियत बन गई थी उसको ख़त्म करने के लिए 28 मार्च 2023 मुताबिक 6 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी बरोज़ मंगल उम्मत के रहबरों और कायदीन का एक इत्तिफ़ाक़ी इजलास शहर ख़ास शहर श्रीनगर में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी ज़ीद मजदूह नाज़िम आला दारुल रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर व सदर मुत्तहदा मजलिस उलमा मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी कश्मीर में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हज़रात शरीक रहे और बइत्तिफ़ाक़ राय मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब ज़ीद मजदूह ने माह मुबारक को इबादत और रियाजत में गुजारने की तरग़ीब दी। माह मुबारक के आखिरी अशरे में शब क़द्र आती है, जिसको शरीयत मुताहरा ने ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है और मशहूर रिवायत के मुताबिक ये रात आम तौर पर 27वीं शब में आती है। इसलिए मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि 17 अप्रैल की शब में 27वीं शब यानी शब क़द्र का एहतमाम किया जाए। इस एतबार से 11 अप्रैल की शाम से आखिरी अशरे का मसनून एहतिकाफ भी शुरू किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 20 अप्रैल की शाम को शवालुल मुकर्रम का चाँद देखने की सई की जाए। अगर चाँद नज़र आता है तो इस सूरत में ईद के बाद जुमा से रोज़ा रखने वाले हजरात एक रोज़े की क़ज़ा करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर 20 अप्रैल को चाँद नज़र आता है तो एक रोज़े की क़ज़ा होगी, न कि कफ़ारा। क़ज़ा में एक रोज़ा होता है और कफ़ारे में 60 रोज़े। हम इस वक्त सूबा जम्मू के अक्सर अज़ला के नुमाइंदगान मुफ्ती साहब के इस ऐलान की सराहना करते हैं और 100% इसकी तायीद करते हैं। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम मुतमईन होकर माह मुबारक के अय्याम को इबादत और रियाजत में गुजारने की कोशिश करेगी। तमाम हज़रात इसकी तायीद करते हैं।